اسلامی سال کے آغاز میں بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کے اختتام میں بھی قربانی ہے۔ تو آج ہم فلسفہ امام حسین کی شہادت پر بات کریں گے۔ ان کے لیے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، حق اور باطل کی جنگ، اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے، تو اس عظیم قربانی پہ میں چاہوں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے انٹرو میں ایک بڑا معنی خیز جملہ کہا کہ ذی الحجہ جو کہ سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی سے عبارت ہے، اور جو سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام وہ بھی قربانی سے عبارت ہے۔ جی بالکل۔ اور جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی قربانی جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دے رہے تھے، اور جو محرم الحرام کا مہینہ ہے وہ نواسہ رسول حسین ابن علی کی قربانی سے منسوب ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یقیناً ہم سب کے لیے قابل ذکر ہے کربلا کا واقعہ، اور کربلا کے واقعے کو اگر ہم بہت اوپری نظر سے دیکھیں تو 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرے سے تبدیل کیا تھا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تھے، اور 7 محرم سے خیام حسینی میں آتش کی صدائیں بلند ہو گئی تھیں۔ 9 محرم کو ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پہ مانگی تھی، اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک ویسے جائزہ ہے، اور ہم جب قربانی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حضرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یقیناً یہ جو حق اور باطل کے سلسلے چل رہے ہیں، نیکی اور بدی کا، گناہ اور ثواب کا، یقیناً ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت تک یہ سلسلے قائم اور دائم ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، تو جب ہم حق اور باطل کا تذکرہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں یزید سے، کیونکہ یزید نے سوال بیعت کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا تھا، تو انکار بیعت کرنے کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر گھر لٹتا ہے تو گھر لٹ جائے، اور عباس کی قربانی چلی جائے اور علی اکبر کی قربانی دے دوں، مگر اپنا سر بھی دے دوں، مگر دین اسلام کو بچا لوں۔ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی پناہ اس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ بس حسین۔ آپ نے بڑا اچھا کہا۔ اور دوسری ایک چیز یہ تھی کہ دیکھیں اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کوئی وہ بات ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج جو دین اسلام کی شمع روشن ہے پوری دنیا میں، ان کی شہادت کا ثمر یہ میں یہ کہوں گا، تو کتنی بڑی اچھا، شہادت ہے یہ۔ امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے خود اس کا اپنے قیام کا مقصد واضح کیا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ نہ میں سلطنت کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اختیار و اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے یزید سے کہا کہ میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر لے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے آگے جھکے گا اور کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جوش ملی آبادی جو کہ شاعر انقلاب کے نام سے جی مشہور ہے، جوش ملی آبادی کمیونسٹ تھے، ابتدائی دور میں ملحد تھے، اور لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں بھی آیا کرتے تھے، گریہ بھی کیا کرتے تھے۔ کسی نے طنزاً کہا کہ آپ خدا کو نہیں مانتے مگر امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو جوش ملی آبادی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے سجدے آخر نے مجھے خدا تک پہنچا دیا۔ تو یقیناً اس سجدے حسینی کا کیا کہنا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔